ہے گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ دولت ہو، عمارت ہو، اور جہاں پہ یا بہت زیادہ غربت جہاں پہ ہوتی ہے، تو ان دونوں جگہوں پہ، ان دونوں سچویشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہے نا اخلاقی قدریں جو ہیں نا ان کا خیال نہیں رکھتے، یا جو معاشرے کی رسوم و روایات ہیں، یا جو غیرت بنی ہوئی ہوتی ہے، جو ایک کلچر ہوتا ہے، ایک رواج ہوتا ہے، اس کی پابندی وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا اس چیز سے آگے نکل جاتے ہیں۔ غربت اس چیز پہ مجبور کر دیتی ہے کہ بندہ اس غیرت کو، رسم و رواج کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور امارات آپ کو اتنا عیاش بنا دیتی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، اس میں کچھ نہیں رکھا، ہم اپنی مستی کریں گے اور اپنی مرضی کریں گے۔ تو اسی چیز کے بارے میں احمد سعد لدھیانوی صاحب نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے مادام، اور اس میں وہ اپنی یہ جو میڈم ہے اس کو بتاتا ہے کہ مادام، ہمارے جو غریب ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے آداب نہیں سیکھے، انہوں نے جو ہے نا تہذیب نہیں سیکھی، تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ جو ان کی غربت ہے نا، اس نے ان کو اس چیز پہ مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ آداب اور تہذیب اور سویلائزیشن سے اس کو دور رکھا ہوا ہے ان کی غربت نے۔ تو وہ ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا بہت ہی خوبصورت انداز میں سعد لدھیانوی صاحب جو ہے نا اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اور وہ مادام کو کیا کہتے ہیں۔ یہ مونولاگ ہے ایک، آپ سنیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ عنوان ہے اس کا مادام۔ سعد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ مادام، آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، کہ اگر پیسے شیسے ہوں، زندگی تھوڑی سیٹ ہو، تو پھر ہی بندہ تمدن اور تہذیب اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے عادات سیکھتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ ہاں، تو نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، اور ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، کہ غربت کی جھونپڑیوں میں تہذیب کیسے پلے گی؟ ہاں، غریبوں کی جھونپڑیوں میں۔ تو ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے شاعر صاحب کی، کیا بات ہے، کیا خوبصورت لفظ ہیں، اور کیا خوبصورت جو ہے نا انہوں نے جو آئیڈیا دیا ہے، خیال دیا ہے۔ دیکھیں، نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی، مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ جو حس لطافت ہے نا، جو سویلائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں ہم کہیں وہ جنٹل مین ہے، اور جو ہے نا لیڈی ہے کوئی، اور وہ اس کی تہذیب بہت اچھی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کے رکھ رکھاؤ بہت ہے، اور اس کی وضع قطع بہت پیاری ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے اسے لطافت چاہیے، اور مفلسی جو ہے نا، غربت جو ہے، اسے لطافت کو ہی مار دیتی ہے۔ جب اسے لطافت ہی نہ ہو تو پھر تہذیب آپ میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ ابے 2 دن سے بندہ بھوکا ہو، اس کو آپ کہو کہ یار تمیز کے ساتھ کھاؤ، چھری چمچہ لے لو، کانٹا لے لو، ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ کیسے آداب کے ساتھ کھائے گا جب اس کو کچھ ملا ہی نہیں 2-3 دنوں سے؟ ہاں، وہ ازل کا بھوکا ہی ہے۔ تو سنیں آگے کیا کہتے ہیں شاعر صاحب، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی، اس معاشرے میں نادار اور غریب کی کیا عزت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، صرف پیسے والے کی عزت ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے جس کی عزت کی جائے۔ ہاں، لیکن جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی آیا ہو، اس کی عزت ہے۔ اور غریب ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا حق کس نے مارا ہے، اور کس نے اس کو غریب بنایا ہوا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ غریب ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ غریب ہے تو وہ تحقیر اس سے کی جاتی ہے، نفرت کی جاتی ہے۔ ہاں، نفرت کرنے میں ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بہت جلد نفرت کر لیتے ہیں،
خاص کر غریب و مزدور ہو، طوائف ہوں، بیچارے جو لوگ معاشرے کے پسے ہوئے ہیں ان سے نفرت کرنا بہت ایزی اور بہت پیارا کام. ہاں سوری. تو لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی. لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں، آپ بھی کہیے غریبوں میں شرافت کیسی. مادام نیک مادام آپ بھی کہیے نا، آپ بھی کہیے غریبوں میں کیا شرافت ہوتی. نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پرکھنے ہوں گے. امید ہاں کہ کبھی تو ان لوگوں کو بھی عزت ملے گی، ان لوگوں کو بھی تو خوشیاں ملیں گی، ان لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، یہ بھی غریب نہیں رہیں گے. تو وہی امید صاحب کی جو کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی اچھے لوگوں کی ختم ہوتی. تو نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پرکھنے ہوں گے. اپنی ذلت کی قسم آپ کی عظمت کی قسم، آئے آئے اپنی ذلت کی قسم آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پرکھنے ہوں گے. نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پرکھنے ہوں گے. اپنی ذلت کی قسم آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پرکھنے ہوں گے. اور ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن غریب مزدور کسان، ہاں اس نے تذلیل ہی صحیح ہے ہر دور میں غلام. تو ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. لیکن یہ خوبصورت عمارتیں، یہ خوبصورت دنیا کی چیزیں، یہ سب میں مزدوروں کا ہاتھ ہے، کسانوں کا ہاتھ ہے، اور انہی جو ہے نا غلاموں کا ہاتھ ہے. انہوں نے اسی چیز میں کام لیا، محنت کی اور چیزیں بنائی ہیں. تاج محل دیکھو یا اسی طرح کی جو بھی اچھی چیزیں ہیں، مزدوروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں. ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. لیکن تلخ مباحث سے بلا کیا حاصل، ان باتوں سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن ان تلخ مباحث سے بلا کیا حاصل، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے. تو یہی کہیں گے کہ لو یو ساحل لدھیانوی.